پاکستان کا معاشی مسئلہ کسی کے سے چھپی ہوئی بات نہیں تھی، نہ ہے۔ ہر پاکستانی اس کا درد کہ پنچ جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، مہنگائی کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، اور اپنے معاشی حالات، پریشانیوں کی وجہ سے جو اس کی زندگی میں اثرات آئے ہوئے ہیں، اس کی تمام شکلیں سب کے سامنے ہیں۔ ایسے میں جب حکومت وقت اور تمام ریاستی ادارے مل کر پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف، اپنے ریاست کے اداروں کو استعمال کر کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہوئے ہیں، ایک میکرو اکانومک اسٹیبلٹی آئی ہے، ہمیں اسے ماننا پڑے گا۔ ڈالر اپنی جگہ رکا ہے، ہمیں اسے ماننا پڑے گا۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے آل ٹائمز ہائی، آل ٹائمز پروفیٹیبل، آل ٹائمز ایکٹیو نظر آ رہا ہے، ہمیں اسے ماننا پڑے گا۔ اشیاء خوردنوش کی کمی میں ہم سنگل ڈیجٹ پہ آگئے ہیں، مہنگائی میں سنگل ڈیجٹ پہ آگئے، ہمیں اسے ماننا پڑے گا۔ یہ وہ تمام فیکٹس ہیں کہ جو آج کے اس معاشی بہت ہی چیلنجنگ انوائرمنٹ میں یہ کچھ سلور لائننگز ہیں، یہ کچھ روشنی کی کرنیں ہیں۔ اس تمام حالات کو جو نظر آ رہے ہیں سارے، اور پھر آئی ایم ایف کی اس تمام ایگریمنٹ کے بعد، نئی ڈیل کے ایگریمنٹ کے بعد، اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کی جو انہوں نے پلیج کیا ہے پاکستان کے لیے، اس کی تمام انڈورسمنٹ کے بعد پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں دوست ممالک اور پاک دنیا کے دوسرے ملکوں سے انویسٹمنٹ کے لیے وفود آنا شروع ہو گئے، اور ایک سلسلہ چل پڑا ہے، ایک اسٹیبلٹی کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ جس سے فائدہ ایک عام پاکستانی کو ہوگا۔ اور اسی اسنا میں پاکستان میں اس مہینے 17، 15، 16، 17، 18 کے درمیان اسلام آباد میں شنگھائی کانفرنس کا سمٹ ہو رہا ہے، شنگھائی ایس سی او کا سمٹ ہو رہا ہے، جس میں کئی سربراہان مملکت، کئی ملکوں کے وفاقی فارن منسٹرز اور ان کے وفود پاکستان آئیں گے، اور پاکستان اس وقت دنیا کی نظروں میں ہوگا۔ یقیناً انویسٹرز، دنیا بھر کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اس سمٹ کے کامیاب ہونے سے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اور اچھی ہوگی، اسٹیبلٹی اور اچھی ہوگی، اور لوگوں کا، انویسٹرز کا، لوکلز کا اور باہر والوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ بڑھے گا۔ ایسی سچویشن میں ہم آج مجبور ہیں اس والی بات کی کرنے میں، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ ایسی صورت میں، اس سچویشن میں پی ٹی آئی کی آفیشیل جو اناؤنسمنٹ ہے کہ 15 ہی تاریخ کو وہ ڈی چوک اسلام آباد میں پورے پاکستان کے کارکنوں کو انہوں نے بلایا ہے کہ وہ یہاں پر اپنا احتجاج کریں۔ 15 تاریخ کو، جب آج سے کل، گزرے ہوئے کل سے اسلام آباد کا یہ جو ریڈ زون ایریا ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا ہے، تمام بلڈنگز کا کنٹرول، کیونکہ پاکستان کے چیلنجز سب کو پتہ ہیں۔ ہمارے باہر کا دشمن ہے، وہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آنے دینا چاہتا، تو یہ جب سربراہان مملکت اور یہ وفود جب آئیں گے تو ان کی سیکیورٹی ہے، اور تمام، تو ابھی سے ہی 12 تاریخ سے، کل سے، گزرے ہوئے کل سے، تمام اس ریڈ زون کو سیکیورٹی زون قرار دے کر فوج نے اس کو ٹیک اوور کر لیا۔ اس سے بھی اور زیادہ پیک ٹائم ہوگا جب 15 تاریخ کو سربراہان مملکت جو ہے دوسرے ممالک کے وہ لینڈ کر رہے ہوں گے پاکستان، اور اسی ٹائم پر ڈی چوک پر جو ہے وہ مظاہرہ اور احتجاج اناؤنس کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے پورے پاکستان کے اپنے کارکنوں کو اور تمام لوگوں کو۔ سیاست سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، احتجاج سیاست کا حصہ ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، آپ کے اپنے گریونسز ہیں، بالکل حصہ ہے ساری چیزیں، لیکن ہماری سیاست، ہماری گریونسز، ہماری اپنی ذات، ہماری اپنی پارٹی اس ملک کے وقار، اس ملک کی سالمیت سے زیادہ اوپر نہیں ہے۔ یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، یہ ملک ہے تو ہماری جمہوریت ہے، یہ ملک اور اس کے ادارے ہیں تو ہم اور آپ یہاں پر چین اور سکون سے سانس لے رہے ہیں۔